نانی دادی سے سنی کہانیوں کے سلسلے بس میں اطفال کی تیسری کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے شراکت۔ تحریر چودھری محمد بشیر شاد اور میں ہوں سعید انور زیر، رہبر برلن سے۔ آؤ بچوں سنتے ہیں آج کی کہانی شراکت۔ دادی اماں کہتے پھولی سانسوں سے عاطف دادی کے قریب پہنچا تو دادی نے اپنی نظر کی اینک کو اپنی شال کے کونے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ اتنی دوڑ لگا کے آئے ہو؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ کہانی سنائے نا، کہانی دادی اماں کہانی سنائے۔ واہ، سرے شام کہانی سننے کا شوق کیسے چرایا؟ چراغ تو جلنے دو، رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر سننا کہانی۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، اسکول سے ملا کام کر لیا؟ دادی اماں کل چھٹی ہے نا، کل کر لوں گا، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ بجلی ہوتے ہوئے چراغ جلنے کی کیا بات کر رہی ہیں؟ بیٹا آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے، ابھی رات ڈلنے میں کافی وقت ہے، تھوڑا بہت کام نپٹا لو۔ اور رہی چراغ جلنے کی بات تو وہ ساری رات روشنی دیتا ہے، آنکھ مچولی نہیں کھیلتا۔ دادی اماں سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ جیسا کہتی ہیں کر لیتا ہوں، کہہ کر عاطف سر کھچاتا ہوا چل دیا اور دادی کی مسکراہٹ ہو گئی۔ اینک لگا کے اسے پیار بھرے انداز میں جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور ساتھ ساتھ درازی عمر کی دعائیں بھی کرتی رہیں۔ کتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ پاک سدا اس سے انہیں حفاظت میں امان میں رکھے۔ رات کا کھانا ہمیشہ دادی اماں کو عاطف لا کے دیتا تھا، لیکن اس کی جگہ بہو کھانا لے کے آ گئی۔ دادی نے پریشانی کے عالم میں بہو سے پوچھا کہ عاطف کہاں ہے؟ وہ ابھی تک پڑھائی میں مصروف ہے، کہتا ہے کہ دادی اماں کا کام آنوں گا، پہلے آج کا کام ختم کرے کھانا کھاؤں گا۔ اچھا یہ بات ہے، جاؤ بھیجو اسے میری طرف۔ آنکھ جھپکتے ہی عاطف دادی کے پاس ملتجی نظروں سے بڑا مؤدب کھڑا تھا۔ یہ ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور وہ اسکول کا کام باقی ماندہ کل کر لینا۔ سنو کھانا کھا کے جلدی آیا نا، چوچوں کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کیسی کہانی دادی اماں؟ ابھی جاؤ کھانا کھا کے آؤ تو سناؤں گی۔ اور عاطف مسکراتا لہراتا چل دیا۔ والدین کے ساتھ کھانا کھاتے عاطف چوچوں کی کہانی کے بارے میں چمو گوئیاں بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ عاطف بیٹا، جی ڈیڈی، بھئی آج کی کہانی جب دادی اماں سے سن لو تو پھر ہمیں بھی بت سناؤ۔ تو آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، آپ اپنی امی اور ہم پیاری دادی اماں سے ایک ہی بار دونوں اپنی انہی کی زبانی سن لیں گے۔ نہیں تم جاؤ، کل ہمیں بھی سنا دینا، تمہارے منہ سے سن کر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سناؤ گے۔ اچھا تو ہمارا امتحان بھی لیا جائے گا؟ باپ نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، یوں ہی سمجھ لو۔ اور پھر عاطف ایک ہی جس میں دادی اماں کے یہاں سے برتن اٹھا کے حسب عادت گود میں سر رکھ کے دادی اماں کی شروعات کا انتظار کرنے لگا، اور دادی اماں وارے نیارے ہو کر عاطف کے بالوں میں شفقت بھرا ہاتھ رکھے گویا ہوئی۔ ہاں بیٹا، عاطف تیار ہو کر کہانی سننے کے لیے؟ ہاں دادی اماں بالکل تیار ہوں، بس جلدی سے شروع کر دیجیے، ڈیڈی کہہ رہے تھے کہانی سن کے کل انہیں بھی سنانا۔ دادی اماں آپ نے ان کو یہ کہانی کبھی نہیں سنائی؟ بیٹا عاطف یہ کہانیوں کا سلسلہ اب تمہارا حق ہے، تمہارے ڈیڈی لڑکپن میں اپنے حصے کی کہانیاں سن چکے ہیں، آج کی کہانی شراکت سنانے چلی ہوں، اس پہ غور کرنا۔ جی دادی اماں، پوتے کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ دادی اماں نے طبیعت باندھی۔ ایک قصبے میں دو دوست پرائمری اسکول سے میٹرک تک ساتھ پڑھے، سن بلوغت میں قدم رکھے،
ایک فیصلے پر متفق ہوئے کہ مزید تعلیم کے لیے دور دراز جانے کی بجائے کوئی مشترکہ کاروبار کھول لیتے ہیں جس میں تھوڑی بہت پونجی لگا کر محنت کریں گے اور ایک اچھی زندگی گزار لیں گے۔ دادی اماں معافی چاہتا ہوں، ابتدائی میں بول پڑا۔ کیا نام تھا دونوں دوست کا؟ شاباش عاطف، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہیں کہانیاں نہ صرف سننے کا شوق ہے بلکہ از خود اچھے ڈھنگ سے اب کسی کو سنا بھی سکتے ہو۔ ہاں، تو ایک کا نام روشن دین تھا تو دوسرے کا نام نور دین، اور دونوں نے کریانہ کے کاروبار میں اپنی جمع پونجی لگا کے ایک دکان بنائی اور اس کا نام روشن نور کریانہ اسٹور رکھتے رکھتے دین دی ہٹی پہ قرہ نکلا اور یوں دین دی ہٹی چلنی شروع ہو گئی۔ منافع کم، گاہک زیادہ، زبان شیریں، تول پورا۔ دونوں دوست انہی اقوال پر ترقی کرتے کرتے خرد سے کلاں تک رسائی کر گئے۔ دونوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوئیں اور کاروبار میں انہوں نے کبھی بھی کسی دوسرے کی رائے نہ لی بلکہ باہمی اتفاق سے فیصلے کرتے رہے۔ نور دین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام چراغ دین رکھا گیا۔ اگلے ہی سال روشن دین کے ہاں دختر نیک اختر صابرہ کی ولادت نے دونوں گھروں کی رونق بڑھا دی اور بچے رزق حلال سے پروان چڑھنے لگے۔ ہائے، کیا ہوا دادی اماں؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ موسم ہی کچا پکا ہے، ٹانگوں میں درد رہنے لگا ہے۔ سمجھ گیا دادی اماں، آپ کہانی جاری رکھیں، میں آپ کی ٹانگوں کے درد کا اپنے ہاتھوں سے علاج کرتا ہوں۔ ہاں بیٹا، ذرا آہستہ آہستہ دبانا۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ بچے جوانی میں قدم رکھتے ہی والدین کی امنگوں کا سہارا بننے لگے کہ نور دین کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور چراغ دین اپنی ماں کے پیار سے محروم ادھورے سپنوں میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ روشن دین نے اپنے دوست نور دین کو مشورہ دیا کہ چراغ دین کو دکان پر لے آیا کرو، کاروبار میں تھوڑے بہت ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن چراغ دین پڑھائی اور اپنے دوستوں کی محافل میں کھو گیا، اسے کاروبار میں دلچسپی قدرے کم تھی۔ پھر کیا ہوا دادی اماں؟ ایک دن دونوں دوستوں نے اپنا مشورہ کیا کہ مدت ہو گئی کاروبار میں شب و روز محنت کرتے ہوئے، کیوں نہ 8 دن کے میلے میں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ چند لمحات گزار لیں اور دکان پہ چراغ دین کو بٹھا دیتے ہیں۔ چاروں ناچار کام کرے گا تو دلچسپی بھی لے گا، اسی طرح شاید وہ بھی مصروف ہو جائے۔ روشن دین کی بات مانتے ہوئے نور دین نے اس کی سوچ پر لبیک کہا اور دکان کی چابیاں چراغ دین کے حوالے کر کے روشن دین نے کہا کہ ہر روز دکان کے غلے سے 1 روپیہ کا کھانا کھا لینا اور 1 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لینا۔ چراغ دین نے چابیاں لیں اور دکان میں بیٹھنے کی ہمی بھر لی۔ یہ تم نے کھانے کے لیے 1 روپے کی اجازت تو دی، اچھی بات ہے، لیکن 1 روپیہ جیب میں رکھ لینا اس کی سمجھ نہیں آئی روشن دین۔ نور دین، ہم محنت کس لیے کرتے ہیں؟ رزق حلال کمانے کے لیے، اور اگر محنت کا پھل نہ ملے تو کام کس لیے کرتے ہیں؟ جوان بچوں سے کام لیتے ہوئے انہیں ان کی محنت کا پھل ملنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، بات تو تمہاری 16 درست ہے۔ یاد ہے نا تمہیں، جب ہم نے محنت شروع کی تھی تو 4 آنے کا کھانا کھا کر سارا دن کام پہ لگے رہتے تھے، اور آج کے دور میں وہی کھانا اب 98 کا ہو گیا ہے۔ چراغ کو 1 روپیہ کھانے کے لیے اس لیے دیا ہے کہ وہ 98 میں کھانا کھا کر باقی 98 بچائے گا یا نہیں، ورنہ کھانا تو میرے گھر سے بن کے آ جاتا ہے۔ کچھ بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں دادی اماں، سمجھ رہا ہوں، لیکن بیٹا عاطف، وہ دونوں دوست بات کر رہے ہیں، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ دادی اماں، کہانی تو چوٹیوں کی تھی، وہ کہاں گئیں؟ وہ اگر آ بھی گئیں تو میری ٹانگوں کے درد کا علاج کون کرے گا؟ اچھا، تو یہ بات ہے، چلیں پھر کیا ہوا دادی جان؟ دونوں دوست میلہ دیکھنے چلے گئے اور چراغ دین کا دکان وقت پہ کھولتا اور سارا دن گاہکوں کے اسی سوال کا جواب بڑی خندہ پیشانی سے دیتا رہا کہ اس کا باپ اور ان کا دوست دونوں 1 ہفتے بعد دکان پہ آ جائیں گے۔ شام کو دکان بند کر کے غلے سے اپنی جیب میں رقم ڈالے حساب کتاب کی کاپی میں اندراج کرتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور چراغ دین کے دوست دکان پر آتے
اسے مصروف دیکھ کر کچھ دیر رکتے اور کھا پی کر چلے جاتے، لیکن کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کی مدد کرتے۔ دن بھر کا تھکا ہارا وہ گھر میں گھستے ہی سو جاتا، کیونکہ صبح پھر اسے دکان کی تمام ذمہ داریاں اکیلے سنبھالنی ہوتی تھی۔ اسے سوچنے تک کی مہلت نہ ملتی تھی۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ کس قدر اس کے باپ نے لگاتار محنت کی ہے، لیکن یہ سارے دن کا کام جن میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا موقع میسر نہ آئے، کیسی زندگی ہے۔ بس آ جائیں تو دکان ان کے حوالے کر کے اب کی بار وہ شہر بھاگ جائے گا۔ وہ کیوں دادی اماں؟ جب کام اچھا خاصا چل رہا تھا تو وہ وہیں پر اپنی زندگی بسر کرنے کی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ کیا چوٹیاں سے سبق دیں گی؟ عاطف، یہ چوٹیوں کا ذکر قبل از وقت کر کے کہانی کا مطلب کیوں خراب کرنے میں تلے ہوئے ہو؟ معاف کیجیے گا دادی جان، اب دن میں نہیں بولوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بولو ضرور، لیکن مجھے کروڑ بدلنے دو۔ یہ کمر سیدھے لیٹ کر تھک جاتی ہے۔ بوڑھی جان جو ہوئی، میں ہوں نا آپ کی کمر دبانے کے لیے، لے لیں کروڑ، پانی کی تمنا تو نہیں ہو رہی؟ اچھا کیا یاد دلا دیا، حکیم کہتے ہیں کہ روز پانی زیادہ پیا کرو۔ یہ لے، میں ابھی پانی لے کے آیا، اور وہ آنے واحد پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے دادی کے ہاتھ میں تھما کر انہیں بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ دادی نے پانی پیا اور پھر سے کہانی شروع ہو گئی۔ بیٹے عاطف، دونوں دوست واپس آئے تو چراغ دین نے چابیاں دکان کی ان کے حوالے کرتے ہوئے ہفتے بھر کی رقم حساب والی کاپی دیتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ باپ اور چچا نے خیریت پوچھتے ہوئے کام کے بارے میں پوچھا تو چراغ دین نے مختصر جواب میں اتنا کہا کہ دن گزر ہی گئے، اب آ جائیں، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ صبح روشن دین نے دکان کھولی، اپنی دکان سے بہت اداس تھا۔ صفائی کرنے لگا تو اس کا دل دہل گیا، اتنے میں اس کا دوست نور دین بھی آ گیا۔ اتنی جلدی آ گئے روشن دین؟ ہاں، یہ دکان اب دین دی ہٹی نہیں رہی، آج ہی بیٹھ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں، تم نے رکھنی ہے تو تم رکھ لو، میرا نام اس شراکت سے ختم کر دو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے تو بتاؤ، کوئی نقصان؟ ہاں، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، ناقابل برداشت ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ یہ گھر جا کے اپنے بیٹے چراغ دین سے پوچھنا۔ لیکن کیا پوچھنا ہے وہ تو بتاؤ، وہ میرا بیٹا ہی نہیں تمہارا بھی ہے، کچھ لگتا ہے، اور اس نے اگر کاروبار میں غلطی کی ہے تو خود ہی پوچھنے کا رکھتے ہو، کیونکہ دکان تم نے اس کے حوالے کی تھی، اور اب یہی دکان حساب کتاب کرنے کے بعد تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہو چوٹیوں کی لمبی قطار جس دکان سے اناج اٹھائے باہر لے جا رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی روزی پہ لگی ہوئی ہیں، انہیں بھی تو کچھ کھانا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس دکان میں بے ایمانی ہوئی ہے۔ پوچھو اپنے بیٹے سے۔ نور دین تو کھاتا سیدھا گھر گیا اور بیٹے سے انتہائی پیار سے پیش آتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ہر روز وہ غلے سے کتنی رقم لیتا رہا۔ چراغ دین نے سچ بتایا دیا کہ وہ آپ کی تفویض کردہ رقم سے 1 روپیہ اوپر ہر روز جیب میں ڈالتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میرا دوست درست کہتا ہے، دکان میں بے ایمانی ہوئی ہے۔ اب تم میرے ساتھ دکان پہ چلو، وہاں سچ سچ بتا کے ہماری دوستی کو ختم ہونے سے بچاؤ گے۔ دونوں باپ بیٹا مجرموں کی مانند سر جھکائے دکان میں داخل ہوئے، اور چراغ دین نے اپنی غلطی کا برملا قرار کیا تو روشن دین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ جاؤ، آج تمہاری چھٹی، کل سے دکان پہ آ جانا۔ نور دین سر اٹھاؤ، تمہارے خون میں کوئی خرابی نہیں، یہ صحبت کا اثر ہے جو جوان اولاد میں کچھ دیر کے لیے معجزن ہوا۔ چراغ دین کی اس جرم کی سزا یہی ہے کہ وہ میری اکلوتی بیٹی صابرہ کو عمر بھر اسی دکان سے رزق حلال کما کر کھلائے، اور ان کی شادی جلد کر کے ہم تمام اہم فریضے پورے کر کے حج پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں، منظور ہے؟ نور دین نے آنکھوں میں آئے آنسو پوچھ ڈالے اور اپنے دوست کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے پروردگار کا شکر ادا کیا، اور عاطف دادی اماں کو شب بخیر کہتے ہوئے رخصت ہوا۔